حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ یہ ایک حقیر سی کوشش ہے امت مسلمہ کو وحدت کی تسبیح میں پرونے کی۔ میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی کتب سے جتنی بھی چیزیں فروعی چیزیں اور جن کا دین متین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، ان کی میں نے آپ کی خدمت میں نشاندہی کی۔ مزارات اولیاء اللہ پر حاضری دینے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو مفصلاً میں نے عرض کیا۔ عورتوں کے بارے میں، زیارت قبور، زیارت مزارات کے بارے میں مفصلاً میں نے بحث کی۔ پھر جتنی بھی فروعات، خرافات ہیں ان کی نشاندہی کی۔ ایمانداری کے ساتھ میں جو صحیح سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو بیان کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ امت میں وحدت اور یگانگت ہو، اتفاق اور اتحاد ہو۔ آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صرف 100 سال تقریباً ہوا ہے ان دونوں بزرگوں کو۔ ان سے پہلے ہم سب ایک تھے، یعنی یہ یہود و ہنود کی بہت بڑی سازش تھی کہ انہوں نے ہمیں 2 لخت کر دیا۔ آدھی امت مسلمہ کی، جو امت مسلمہ کا جو سواد اعظم تھا اس کو 2 لخت کر دیا۔ ہم نے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا، انہوں نے ہمیں بریلوی کہنا شروع کر دیا۔ میں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ بیان کیا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ یہ ہمارے خلاف بہت بڑی سازش ہے، ہمیں چھوٹا سا تنگ فرقہ بنانے کی ہمارے خلاف بہت بڑی گھنونی سازش ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جی نہیں ہم بریلوی ہیں، بریلی جو ہے وہ ایک شہر کا نام ہے، یہ کوئی قرآن کی ٹرم ہے، یہ کوئی حدیث کی اصطلاح ہے۔ بریلی شریف ایک شہر کا نام ہے جہاں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ رہتے تھے اور آپ کا مزار پرنوار ہے، اور وہ ہمارے بزرگ تھے، بالکل اسی طرح جس طرح خواجہ اجمیر ہمارے بزرگ ہیں، داتا علی حجویری ہمارے بزرگ ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہمارے بزرگ ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی ہمارے بزرگ ہیں، ہاں جی، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہیں، اسی طرح اعلیٰ حضرت بھی ہمارے بزرگ تھے۔ اگر ہم اپنے مسلک کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جوڑیں اور کہیں جو بریلوی ہو وہی صحیح ہے، وہی حق پر ہے، تو اعلیٰ حضرت سے پہلے جو ہزاروں لاکھوں بزرگ ہوئے
یا لاکھوں کروڑوں مسلمان ہوئے پھر وہ مسلمان نہیں تھے؟ جو اعلیٰ حضرت سے پہلے بزرگ تھے اور امت تھی، ہم سب وہی ہیں بس. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر بڑی توجہ کے ساتھ، یہ میری فکری باتیں ہیں، ان کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے جاہل لوگ اپنی طرف سے جو چیزیں گھڑ لیتے ہیں اور کرتے ہیں، ان کو بیان کر کے بڑی شد و مد کے ساتھ اہل حدیث اور مسلک دیوبند کے لوگ جو ہیں وہ ہم سب کو، عوام کو بھی، علماء کو بھی بدعتی اور مشرک کہتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، خیانت ہے. ابھی میں آپ کے سامنے چیزیں بیان کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. اور میں کوئی کسی اہل حدیث کی کتاب نہیں پڑھ رہا، کوئی کسی دیوبندی کی کتاب نہیں پڑھ رہا، اہل سنت و جماعت کے علماء، مشائخ، محققین، بزرگوں کی کتابیں پڑھ کر آپ کو سناؤں گا، جس طرح پہلے آپ کو میں نے سارا کچھ سنایا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی رضویہ سے آپ کو بیان کیا کہ اولیاء اللہ کے مزار پر حاضری کیسے دینی چاہیے. بتایا نا آپ کو کہ 4 قدم قبر انور سے پیچھے رہیں، ہاتھ نہ لگائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ لگانا، قبر کو چھونا، قبر کے آگے جھکنا، چومنا، یہ سارا نصارہ کا طریقہ ہے، یہ حرام ہے. اور نظر ماننا یہ حرام ہے بزرگوں کی. اگر کوئی اس کو نعوذ باللہ الہ سمجھ کے کرے تو پھر یہ کفر ہے، اسی طرح عزیزان محترم، اب ہمارے لوگ جو ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے، وہ چیزیں جو مستحب ہیں ان کے اوپر ہمارے لوگوں کا بہت زور ہوتا ہے، مستحب چیزوں پر، اور اتنا شد و مد کے ساتھ زور اور اہتمام ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ فرض ہے. حالانکہ آپ سب صاحبان علم بیٹھے ہیں، پہلے فرض کا درجہ ہوتا ہے، فرض کے بعد واجب کا درجہ آتا ہے، واجب کے بعد سنت کا درجہ آتا ہے، سنت کے بعد مستحب کا درجہ آتا ہے. اور جو عمل مستحب ہوتا ہے اگر کوئی کرے تو ثواب ہے، اگر نہ کوئی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور دوسری چیز میں بارہا مرتبہ بیان کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں کہ پھر مستحب عمل اس شخص کا قبول ہوتا ہے جو فرائض ادا کرتا ہو. ایک بندہ ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور وہ 11ویں چھوڑتا ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا اور میلاد چھوڑتا ہی نہیں ہے. سمجھے؟ ایسے بندے کا 11ویں کرنا، میلاد کرنا کوئی قابل قبول نہیں ہے. کھول کے مجھے تو سر اپنی قبر کا ڈر ہے. میں چاہتا ہوں کہ قبر میں جاؤں تو حضور علیہ السلام فرمایا گولیا صحیح کام کیتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز رہتی دنیا تک جو میرے سامعین ہیں، جہاں مرضی آپ جائیں، تفاسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، علماء پڑھیں، تحقیق کریں، پوچھیں، اس فقیر کی بات کبھی غلط نہیں آپ کو لگے گی، اور آپ کا دل مطمئن ہوگا، ضمیر مطمئن ہوگا، آپ کی روح، آپ کا وجدان آپ کو گواہی دے گا کہ اس حقر نے بالکل صحیح کہا. اور اس طرح جس طرح میں بڑی وضاحت سے عرض کر رہا ہوں، ان چیزوں کو ہم اگر ترک کر دیں اور صحیح اصل دین پر آ جائیں تو خدا کی قسم امت کا سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. سمجھے بات؟ ہم ان لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں. ہمارے لوگ افراد کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور دوسرے لوگ تفرید سے کام لیتے ہیں، وہ کم کرنے میں، گھٹانے میں انتہا کر دیتے ہیں. وہ حضور علیہ السلام کی محبت کو بھی شرک اور کفر بنا دیتے ہیں. اور ہمارے لوگ جو مستحب چیزیں ہیں ان کو فرض بنا دیتے ہیں، اور جو نہ کرے ان کو گستاخ اور کافر اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ آقا علیہ السلام کا نام سنیں، آقا علیہ السلام کا نام سنیں اور نام سن کے انگوٹھے چومنا، یہ عمل مستحب ہے، یہ نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے، یہ عمل مستحب ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب کا کام ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت کی دلیل ہے. ورنہ یہ
کوئی فرض نہیں ہے، اگر کسی نے نہیں چوما تو اس کو کوئی گناہ نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ گستاخ ہے، جی یہ کافر ہو گیا جی۔ بات سمجھیں، کھلے دل کے ساتھ ان میری چیزوں کو سنیں، سمجھیں، دل میں رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو دونوں جہان میں فائدہ دیں گی۔ تو ہمارے لوگوں کا زور سارا کا سارا فروعات پر اور عمل مستحب پر سارا زور ہے، اور جو اصول دین ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ کافی چیزیں میں نے مزارات کے حوالے سے بیان کیں، اور آگے آپ سنیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کو پختہ بنانا، قبر کو پکا بنانا، اور قبر کے اوپر بیٹھنا، قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ جتنے بھی ذہن میں آپ کے سوال آئیں گے تحمل سے بیٹھیں، ہر سوال کا جواب ملے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیں قبر کس چیز کی بنائی جائے؟ آپ نے فرمایا کچی اینٹوں کی، کچی اینٹوں سے قبر کو تیار کیا جائے، مٹی کی کچی اینٹوں سے۔ پھر حضرت امام محمد فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا حضور پکی قبر بنانا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مکروہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضور مجھے بتلائیے قبر کو چکور بنانا چاہیے، چار کونوں والی، یا کوہان کی شکل میں، جس طرح اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، جس طرح ہم بناتے ہیں قبر؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ نے فرمایا نہیں، کوہان کی طرف بناؤ، اونٹ کے کوہان کی طرف قبر کو بناؤ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے صحیح حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ سفیان تمار کہتے ہیں میں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور کی زیارت کی، آقا علیہ السلام کی تربت انور کوہان کی شکل میں بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی شیبہ حدیث لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سفیان نامی شخص روایت کرتے ہیں کہ میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ اقدس میں داخل ہوا، اور میں نے دیکھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی تربت انور، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت انور، تینوں قبور انور مٹی کی بنی ہوئی ہے اور اونٹ کے کوہان کی طرح گول بنی ہوئی ہے۔ پھر عزیزان محترم، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کو صرف ایک بالشت، ایک گٹھ کے برابر زمین سے اونچا بناؤ، بس۔ کتنا؟ ایک گٹھ کے برابر۔ اس سے زیادہ، اس کو بالشت بولتے ہیں، ایک بالشت کے برابر زمین سے قبر اونچی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اونچی قبر نہیں بنانی چاہیے۔ اور میں نے خود باطن رسول اسلام کی قبر انور کی زیارت کی ہے، اتنی اونچی ہے، سمجھیں، جو نیچے 70 فٹ نیچے ہے مزار پرنوار کے اندر، سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعمیل دی ہے، تعلیم دی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ قبر کے اوپر ہم نام لکھتے ہیں، قبر کے اوپر ہم نام لکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں فقہا بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو، عام قبرستان ہے، بہت زیادہ وہاں پہ تدفین ہوتی ہے، ڈر ہو کہ قبر گم ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ کوئی پکی نشانی لگا لیں، یعنی کوئی سلیٹ لگا لیں، اس کے اوپر نام لکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو شیبہ ہی نہیں، ڈر نہیں قبر کے گم ہونے کا، تو پھر یہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے سرہانے آقا علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھا کے رکھا اور فرمایا میں اس کے ساتھ اپنے بھائی عثمان کی قبر پر علامت بناتا ہوں، یعنی یہ نشانی رکھ رہا ہوں تاکہ یہ قبر بھولے نہ کہ یہ میرے بھائی عثمان کی قبر ہے۔ تو حضور السلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ ایسی صورت ہو کہ آپ کو ڈر ہو کہ قبر گم ہو جائے گی تو آپ کو اجازت ہے، آپ نام وغیرہ لکھ سکتے ہیں یا کوئی پکی نشانی پتھر وغیرہ ایسا رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں
اس پر متقدمین جو پہلے لوگ ہوئے صحابہ کے بعد تابعین کے بعد ان کو متقدمین کہتے ہیں، پھر ان کے بعد جو آئے ان کو متاخرین کہتے ہیں، اور کہتے ہیں شرق سے لے کے غرب تک۔ یہ کوئی ہندوستان دین کی نہیں بات کر رہے، پاکستان انڈیا کی بات نہیں کر رہے۔ آپ بغداد جائیں، آپ شام جائیں، آپ مصر جائیں، پوری دنیا میں شرق تا غرب آپ پھریں، سب اولیاء اللہ کے مزارات پہ آپ حاضری دیں، ان کی قبور کے ساتھ تختی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمیشہ امت کا، علماء کا، مشائخ کا اس کے اوپر عمل رہا ہے، اور اس پر اجماع ہے اولیاء کا، علماء کا۔ اگر یہ غلط ہوتا تو ساری امت غلط کیسے کر سکتی ہے؟ یعنی نام لکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح پھر فرماتے ہیں قبر پر عمارت تعمیر کرنا، فرماتے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس قبر کے اوپر آپ مزار بنا سکتے ہیں، گنبد بنا سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اولیاء اللہ کا، صالحین کا، انبیاء علیہ السلام کا حق ہے، یہ ان کے شرف کے لیے ہے، ان کی بزرگی کے لیے ہے، ان کی عزت اور عظمت کے لیے ہے، ان کی تکریم کے لیے ہے، کہ لوگ دیکھیں تو ان کو ان کی عظمت اور شان کا پتہ چلے، لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی عظمت پیدا ہو، تعظیم اور تکریم پیدا ہو کہ یہ لوگ کتنی شان والے تھے، انہوں نے کتنی اللہ کی عبادت کی، کس طرح اللہ کی تابع فرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بلندی عطا کی، عظمت عطا کی۔ اور کہتے ہیں مزارات اولیاء اللہ بھی آپ یوٹیوب کھولیں، آپ شمار نہیں کر سکتے، پوری امت میں مسلمہ مشرق سے لے کے مغرب تک لاکھوں اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، نکلتے چلے جائیں گے، نکلتے چل جائیں گے۔ اور صرف ہندوستان پاکستان کی بات نہیں ہے، آپ سب صاحب علم ہیں، آپ کھول کر دیکھیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، ہاں جی، حضرت معروف قرخی سرکار کا مزار ہے، میں نے خود زیارت کی، حضرت سختی سرکار کا مزار ہے، حضرت مولا علی سرکار کا مزار ہے، امام حسین علیہ السلام کا مزار ہے کہ نہیں؟ گنبد بنے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مشرق سے لے کے مغرب تک تمام امت مسلمہ کے علماء، مشائخ، متقدمین، متاخرین کا اس پر طریقہ ہے کہ جو خاصان خدا ہیں، جو محبوبان خدا ہیں، ان کے لیے گنبد اور مزار بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قبر پر خیمہ کسی فائدے کی بنا پر لگایا جائے، مثلاً تاکہ خیمہ کے نیچے قاری جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ آسانی سے قرآن پڑھ سکے، اس کو دھوپ نہ لگے، سردی نہ لگے، تو فرماتے ہیں کہ ممانعت نہیں ہے، اور سلف صالحین مشہور علماء مشائخ کی قبروں پر عمارت بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں، تاکہ لوگ زیارت کے لیے جو آتے ہیں وہاں پہ روشنی ہو، وہاں پہ سایہ ہو، تو وہاں بے تکلفی کے ساتھ بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کر سکیں، نوافل پڑھ سکیں، تلاوت کر سکیں، ذکر کر سکیں، مراقبہ کر سکیں، تو اس کی خاطر عمارت بنانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے شیخ علی اور بھائی فضل الدین عام لوگوں کی قبروں پر گنبد بنانے، تابوت رکھنے اور چادریں چڑھانے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ حق صرف انبیاء علیہ السلام کا ہے، یہ حق صرف صحابہ کرام، اولیاء، صالحین کا ہے، ہر کسی کا حق نہیں ہے کہ ان کے گنبد بنائے جائیں، مزار بنائے جائیں۔ اسی طرح علامہ رافی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں، انہوں نے کہا، کشف النور میں شیخ عبد الغنی نابلسی نے کہا، انہوں نے کہا علماء صلحاء کی قبروں پر گنبد بنانا اور ان کی قبروں پر چادریں چڑھانا اور امامے چڑھانا یہ جائز ہے۔ کہتے ہیں مقصود اس میں یہ ہے کہ عوام کی نگاہوں میں ان کی تعظیم پیدا ہو، ان کی عظمت پیدا ہو، اور وہ صاحب قبر کو معمولی نہ سمجھیں۔ اور کہتے ہیں مزار پر شمعوں کا روشن کرنا، قندیلوں کا روشن کرنا، یہ سب کچھ تعظیم کے باب میں ہے۔ اور حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کشف الاسرار میرے پاس موجود ہے، ایک تو آپ کی کتاب ہے نا کشف المحجوب، ایک کشف الاسرار ہے۔ اب داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 1000 سال پہلے ہوئے ہیں، یہ آج کے کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، داتا صاحب سرکار 1000 سال پہلے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جس قبر کے اوپر گنبد بنا ہوا دیکھے ادب سے ٹھہر جا، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ خدا کے محبوبوں میں سے ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ہر کسی کی قبر پہ گنبد نہیں بنتے،
جو خدا کے برگزیدہ ہوتے ہیں، جو متقین ہوتے ہیں، جو صالحین ہوتے ہیں، محبوبان خدا میں سے ہوتے ہیں، ان کے گنبد بنتے ہیں۔ داسا فرماتے ٹھہر جا، رک جا، ادب سے محبت سے کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کر۔ فرماتے جب تو ہدیہ پیش کرے گا تو وہ بھی آگے سے تیرے لیے دعا کریں گے۔ اور حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں فقیر تینا دا نا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو۔ سخی سلطان بہو فرماتے ہیں کہ یہ جو گنبد بنے ہوئے ہیں اور ہر وقت تازہ پھول پڑے ہیں اور مخلوق کا تانتا بندھا ہوا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی مناجات کر رہا ہے، کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کوئی وہاں زائرین کو کھانا کھلا رہا ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ قبر زندہ ہے۔ تو فرماتے ہیں ہر کسی کی قبر زندہ نہیں ہوتی، اسی کی قبر زندہ ہوتی جو فقیر ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم یہ چیز ہم نے اب پڑھ لی کہ اولیاء اللہ کے، صالحین کے، محبوبان خدا کے مزار کے اوپر چادر چڑھانا تعظیماً، ادباً، محبتاً یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھول ڈالنا اس میں کوئی حرج نہیں، چراغ روشن کرنا کوئی حرج نہیں، مگر اس کے سار فرماتے ہیں اس کے اندر چادر چڑھانا جائز ہے ان کی عظمت کے لیے، مگر اس کے اندر افراط نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ خاص بات ہے، اس کے اندر حد سے تجاوز کر جانا نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اوباش قسم کے لڑکے، نشہ کیا ہوا ہے، منہ میں نشے کا پان رکھا ہوا ہے، وضو کوئی نہیں ہے، کپڑے ہی صاف نہیں ہیں، اور ناچتے ہوئے اور ڈھول کی تھاپوں پہ بھنگڑے ڈالتے ہوئے، ہاں جی، اور وہ چادریں لے کے جاتے ہیں دھمالیں ڈالتے ہوئے، اور پتہ نہیں کیا آپ سب سمجھتے ہیں کیا حرکتیں کرتے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ افراد ہیں۔ ہاں آپ نے لے جانی چادر، باوضو جائیں، ادب سے جائیں، نعت پڑھتے جائیں، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صرف مزار پر ایک چادر ہونی چاہیے، بس صرف مزار پر ایک چادر ہونی چاہیے بس، اس سے زیادہ ڈالنا یہ افراط ہے۔ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ چادریں ڈالنا یہ افراط ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے۔ اب اس کے بعد ایک چادر ڈال دی ان کی عظمت کے لیے، تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے۔ اب جو آپ کے پاس پیسے ہیں، مزید چادریں ڈالنے کی بجائے ان پیسوں کی آپ غریبوں کی مدد کریں، ان پیسوں سے آپ بیواؤں کی مدد کریں، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کریں، ان پیسوں سے آپ مدرسے بنائیں، علماء پہ، طلباء پہ خرچ کریں، ایسے کاموں پہ، اور عرض کریں یا اللہ اس کا جو ثواب ہے یہ میں فلاں بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو یہ جائز ہے۔ اب آپ اس طرح کریں کسی کو بھی اعتراض کرنے کی مجال ہی نہیں رہے گی۔ کیا کہتے ہیں؟ کافی حد تک جو ہے یہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اصال ثواب میں کسی کا بھی انکار نہیں، تمام ائمہ کا، تمام اولیاء صالحین کا، حتیٰ کہ مسلک دیوبند کے لوگوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں اصال ثواب پہ، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، توجہ کریں، 9 یا 10 محرم کو ہمارے لوگ قبرستان جاتے ہیں اور بڑا اہتمام کرتے ہیں اور مٹی لے جا کے قبروں پہ ڈالتے ہیں، ہے نا اہتمام؟ محرم شریف میں 9 محرم کو، 10 محرم کو، یا محرم کے 10 دنوں میں لوگ قبرستان جا کے قبروں پر مٹی ڈالتے ہیں اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے جاہلوں نے بنایا ہوا ہے، قرآن اور سنت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضور قبر میں جس قدر مٹی نکلی ہے وہ سب اس پر ڈال دینی چاہیے یا بالشت ذا سوا بالشت قبر کو اونچا کرنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ساری مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قبر کو ایک بالشت اونچا کرو۔ یہ فتاوی رضویہ پڑھ رہا ہوں۔ کتنی؟ ایک اونچی قبر بنائیں، ایک بالشت۔ پھر 9 یا 10 محرم کو قبر پر مٹی ڈالنا، جبکہ قبر ایک بالشت ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر جدید ہو یا قدیم ہو۔ جدید سے مراد ہوتا ہے جو چند دن پہلے بنائی محرم سے، اور وہ بھی بالکل ہی قبر صحیح ہے، اس کی مٹی منتشر ہی نہیں ہوئی، منہدم ہی نہیں ہوئی، بالکل صحیح ہے قبر، ہاں جی۔
اور اس کے اوپر پھر جا کے مٹی ڈال دینا کہ محرم میں جی مٹی ڈالنی چاہیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ناجائز ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ ہاں ایسی صورت کہ قبر کی مٹی منتشر ہو گئی ہے، قبر منہدم ہو گئی، اس کی قبر مٹی جو ہے وہ بکھر گئی ہے، نشان ختم ہو گیا ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ مٹی ڈال سکتے ہیں اور پھر ایک بالشت اونچی قبر بنا دیں۔ اسی طرح پھر آپ نے فرمایا کہ قبر کے اوپر پانی ڈالنا، جب پہلی مرتبہ میت کو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں، پہلی مرتبہ اور قبر بناتے ہیں، تو قبر کے اوپر پانی ڈالنا، قبر کے اوپر پانی چھڑکنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد قبر کے اوپر مٹی پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قبر کچی ہو یا پکی ہو، اس کے بعد پانی ڈالنا تمام اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ پانی کا ضیاع ہے۔ سمجھے بات؟ آپ قبرستان جا کے دیکھیں، اکثر لوگ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں سمجھائیں۔ ایسی صورت ہو کہ قبر منہدم ہو گئی ہو، مٹی بکھر گئی ہو، تو پھر آپ مٹی دوبارہ ڈال کے صحیح کر کے پھر پانی ڈال سکتے ہیں کہ مٹی جم جائے، وگرنہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے نا غلطیاں ہمارے معاشرے میں۔ اسی طرح فرماتے ہیں قبر پختہ ہے، پکی ہے یا کچی ہے، نئی ہے یا پرانی ہے، کہتے ہیں اس کے اوپر پانی نہیں ڈالنا، صرف جب پہلی مرتبہ قبر بنائی اس وقت پانی ڈالیں۔ اسی طرح پھر جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو آپ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ آپ نے دیکھا ہے جب محرم کا مہینہ ہوتا ہے تو لوگ ثواب سمجھ کے مٹی بھیج رہے ہوتے ہیں، ٹرالیوں کی ٹرالیاں بھیج رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ثواب سمجھ کے مٹی لے کے قبروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور کئی ثواب سمجھ کے ان کو کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، سمجھے؟ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وسلم یہ سب ناجائز ہے۔ اسی طرح محرم شریف کے مہینے میں لوگ مرثیے سنتے ہیں کہ یہ ہمارے اہل سنت کے لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ماتم کرنا دیکھتے ہیں، لوگ ماتم کر رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں، گھوڑا نکالتے ہیں دیکھتے ہیں، شیعوں کے گھر کے کھانے کھاتے ہیں، مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا یہ سب کچھ غلط ہے، یہ سب کچھ غلط ہے۔ فرمایا کہ 10 دنوں میں کئی لوگ ہیں کہ وہ کپڑے نہیں پہنتے بدلتے، کئی لوگ ہیں کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو شادی نہیں کرتے، ہاں جی، اور تینوں اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا ان ساری چیزوں کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ تو سوگ کی نشانی ہے، اور سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے، سوگ صرف 3 دن ہوتا ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے۔ اسی طرح محرم الحرام میں اور سفر میں ہمارے ہاں لوگوں میں یہ مشہور ہے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ پڑھ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت جلد 11 ہے، صفحہ نمبر 265۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نکاح کرنا کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں نکاح کرنا منع نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے ساری چیزیں بنا لی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ماں باپ، بہن، بیوی، بھائی، یہ جتنے بھی رشتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے، آپ کا سگا باپ انتقال کر جائے، بیوی انتقال کر جائے، بھائی انتقال کر جائے، بیٹا انتقال کر جائے، صرف 3 دن سوگ ہے۔ کتنے دن؟ ہاں، جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اس کے لیے سوگ 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن۔ یہ چیزیں یاد رکھا کریں، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ عورت کا کتنا سوگ ہے؟ عورت کے لیے جس کو شوہر، اور یہ سوگ سے مراد یہ نہیں ہے عورتیں گھر میں گونڈے نکال کے بیٹھ جاتی ہیں، توجہ کریں، اپنے محرم کے سامنے بھی نہیں آتی اور گونڈن جی میں سوگ میں ہوں جی۔ عورت اگر اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کے بچوں کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنے بچوں کی کفالت کے لیے، کام کاج کے لیے باپردہ جا سکتی، ان دنوں میں اجازت ہے۔ عورت سوگ کے دنوں میں کوئی اشد ضروری کام پڑ گیا، کسی جگہ جانا ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی ضروری کام ہے، اپنے محرم کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، کسی بھی محرم کے ساتھ وہ باپردہ دن کے اجالے میں جا بھی سکتی ہے، آ بھی سکتی، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوگ کا صرف مطلب دوستو یہ ہے کہ
4 महीने 10 दिन औरत हार श्रृंगार नहीं करेगी, बने संवरेगी नहीं, अच्छे खूबसूरत कपड़े नहीं पहनेगी, खुशबू नहीं लगाएगी, बने संवरेगी नहीं। और शौक से मुराद ये 4 महीने 10 दिन वो किसी और से शादी नहीं कर सकते, शौक का ये मतलब है। और जब शौक का दिन आते हैं तो नकाब निकाल लेती हैं, घुंड निकाल लेती हैं, और महरमों से भी। हालांकि वो लोग जिनसे पर्दा करना हराम है पहले करती ही नहीं थी, अब करने लग गई है। शौक के दिनों में भी उसी से पर्दा है जिससे शौक के बगैर, मसलन भाइयों से औरत का कोई पर्दा नहीं है, बेटों से कोई पर्दा नहीं है, समझ रहे हैं ना, बाप से कोई पर्दा नहीं है, ये उसके महरम है। तो इनके सामने अपना घुंड निकाल के बैठ जाना ये गलत है। और फिर पर्दा जो है बाकी गैर महरमों के लिए सिर्फ शौक के दिनों में नहीं, शौक के अलावा भी पर्दा है। इसी तरह हज़रत इमाम आले मुकाम, अच्छा एक और चीज़ बड़ी मशहूर है, ये अब दिल के अंदर लिखो, मैं बड़ी मोहब्बत से इखलास से लाया हूँ। फिर हमारे अंदर ये मशहूर है, आपने सुना होगा, जब मुहर्रम शरीफ के दिन आते हैं तो किसी की शादी हुई हो, नहीं मर्द औरत की, लड़की लड़के की शादी हुई हो, तो बेटी वाले बेटी को अपने घर ले आते हैं। ऐसे ही है ना? क्यों जी, ऐसे ही है ना? मैंने यहाँ तक सुना वो कहते जी नहीं जी बच्चा खुसरा पैदा हो गया। हाँ जी, इसका दिन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने अपनी तरफ से घड़ी हुई है, ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। ना कुरान ने इसे मना किया, ना रसूल पाक ने मना किया, ना किसी फ़कीह ने मना किया, ना किसी आलिम ने मना किया, ना किसी बुज़ुर्ग ने मना किया, ये अपनी तरफ से जहलों ने बनाया हुआ है। इसी तरह मुहर्रम शरीफ में आप देखेंगे कि कई लोग बच्चे को साथ लेके फिरते होंगे और कहेंगे जी मुझे अल्लाह के लिए भीख दे दे। मैंने मन्नत मानी थी जी कि मेरे अल्लाह बेटा दे तो मैं 10 साल तक भीख मांग के खिलाऊंगी। समझे बात? इस तरह की कोई मन्नत नहीं है। ऐसे लोगों को, मांगने वालों को देना भी गुनाह है, उनका मांगना भी गुनाह है और उनको देना भी गुनाह है। अब ये मन्नत का बयान आप तफसील से पढ़ाए हैं कि मन्नत सिर्फ वो माने जो कुरान और सुन्नत से साबित है। नाजायज़ मन्नतों से हुज़ूर इस्लाम ने सख्ती से मना फरमा दिया। आपने मन्नत माननी, आप नफलों की मन्नत माने, आप रोज़े की मन्नत माने, आप उम्रा करने की मन्नत माने, क्या कहते हैं? तो इस तरह की भी कोई मन्नत नहीं है। इसी तरह मुहर्रम शरीफ में, ज़ुल्हज के फ़ौरन बाद मुहर्रम शरीफ आ जाता है, तो कई लोगों की फ्रिजों के अंदर गोश्त पड़ा हुआ होता है, तो कहते हैं जी मुहर्रम शरीफ के अंदर कुर्बानी का गोश्त खाना हराम है। ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई मना नहीं है, कोई हराम नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था, हज़ूर इस्लाम के ज़माने में कहत था और लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, तो हज़ूर इस्लाम ने इस तरह फरमाया, और फिर बाद में हज़ूर इस्लाम ने अपने हुक्म को मनसूख फरमा दिया। जिस तरह 3600 चीज़ें हैं जिनको हज़ूर इस्लाम ने पहले फरमाया और बाद में मना कर दिया। बात समझ रहे हैं? हज़ूर इस्लाम बुखारी शरीफ में आता है, हज़ूर इस्लाम ने एक मरतबा फरमाया आग की पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू टूट जाता है, हदीस पाक में, मगर बाद में हज़ूर इस्लाम ने इसको मना फरमा दी। अब वक्त नहीं ना मैं आपको दर्जनों चीज़ें गिनवाऊँ। कुरान पाक में नासिख और मनसूख की आयात मौजूद है, हदीस में नासिख और मनसूख की हदीस मौजूद है। तो ये हज़ूर सल्लल्लाहु ने, तो ये मुहर्रम शरीफ के अंदर कुर्बानी का गोश्त बिला कराहत आप खा सकते हैं, ना को हराम है, ना को गुनाह है, ना को मना है। इसी तरह एक और बीमारी हमारे मुआशरे में, औरतों को घर बुला के छुप कर हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का मौजज़ा पढ़ती हैं, मौजज़ा बीबी फ़ातिमा। ये ज़हन नशीन बात कर लें, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी औरत से मौजज़ा सादर ही नहीं होता, किसी वली से मौजज़ा सादर ही नहीं होता। मौजज़ा तो सादर ही नबी से होता है, औलिया से तो करामत सादर होती है। तो ये शियों ने अपनी तरफ से कहानियाँ बनाई और ऊपर मौजज़ा बीबी ज़ैनब, मौजज़ा मौला अली इस तरह लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें गलत हैं। आप लोगों को घर बुलाएं, कुरान पाक की तिलावत करें, आप आयत करीमा पढ़ें, समझें, आप दरूद सलाम की मजलिस करें, आप खैरात करें, खाना खिलाएं, ये जायज़ है, में कोई हर्ज नहीं है। हज़रत मौला अली, इसी तरह हज़रत मौला अली शेर, बस ख़त्म कर रहा हूँ, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है पहली शादी सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ हुई, जो ताजदार कायनात की शहज़ादी हैं।
سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بطن سے مولا علی سرکار کی 5 اولادیں ہیں، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ بیٹے حسن، حسین، محسن اور بیٹیاں زینب اور ام کلثوم۔ زینب اور ام کلثوم، یہ 5 مولا علی سرکار کی اولادیں ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سے۔ اور سیدہ کائنات کے وصال کے بعد مولا علی سرکار نے مزید 8 شادیاں کی ہیں۔ کتنی شادیاں کی؟ 8 آپ نے شادیاں کی، جن میں سے آپ کی 17 بیٹیاں ہیں اور 14 بیٹے ہیں۔ اچھا، اب جو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آپ کی اولاد ہوئی، حسن حسین ہوئے، محسن ہوئے، اور آگے ان کی اولادیں ہوئیں، ان کو سید کہتے ہیں۔ اور باقی 8 بیویوں سے جو اولاد ہوئی وہ سید نہیں ہے، وہ علوی ہیں، ان کو علوی کہتے ہیں، ان کو علوی کہتے ہیں۔ سادات سید صرف وہ ہیں جو آل نبی اور اولاد علی ہیں، سمجھے بات؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ، سید جو بنے وہ فاطمۃ الزہرا کی وجہ سے بنے، یہ ذہن میں رکھے۔ مولا علی سرکار کی وجہ سے سید نہیں ہے۔ اگر مولا علی کی وجہ سے سادات ملتی، سیادت ملتی، تو پھر باقی بیویوں سے ہونے والی اولاد بھی سادات ہوتی۔ نہیں، وہ علوی ہیں اور سید حسن اور حسین ہیں اور ان کی اولاد ہے، سمجھے بات؟ تو دوستو، میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، یہ بڑی ضروری چیزیں تھیں۔ اسی طرح بس آخری بات، سفر کے مہینے میں لوگ کہتے ہیں جی آفات اترتی ہیں، بلیات اترتی ہیں، مصائب اترتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے اس کو رد فرما دیا، فرمایا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے۔ اس طرح کے نظریات رکھنا، عقائد رکھنا، یہ جہالت ہے۔ یا کہتے ہیں کہ آگے سے کالی بلی گزر گئی ہے، یہ اچھا شگون نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ جہالت کی وجہ سے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے رات کو کینچی نہیں چلانی چاہیے، لوگ کہتے ہیں جہالت کی وجہ سے گھر میں 2 اکٹھے جھاڑو نہیں دینے چاہیے، لوگ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں جوتا یا جھاڑو یا 4 پائی الٹی رکھنا گناہ ہے، یا کالی بلی آگے سے گزر جائے یہ نقصان دے۔ یہ سارا کچھ من گھڑت ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا کہتے ہیں منگل والے دن کام نہیں کرنا چاہیے، سنگل پڑتے ہیں جی، نقصان ہو جاتا ہے، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سورج گرہن کے وقت کہتے ہیں کہ جی حاملہ عورت جو ہے وہ لیٹے نہ، بیٹھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، نہیں تو بچے کو کچھ ہو جائے گا، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے، سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو حضور علیہ السلام نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، مولا ہماری خیر فرما، سمجھے؟ یہ کرے۔ اور اس طرح کا نظریہ رکھنا کہ حاملہ عورت کے حمل کو نقصان ہو جائے گا، یہ لوگوں نے سارا کچھ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کافی چیزوں کی وضاحت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔